ابن رحمانی ہے. نام لینا یا ہوتا ہے دیکھ لیں رہتے نہیں کوئی نام رہتے نہیں گے ہم نام آ گئے میں سارے نام پڑھوں گا. ہاں ہاں ندیم صاحب کچھ فرما رہے تھے. جی جی حضرت مگر یہ پیارے ساری آپ کی آ جائے تک پتہ چلے. ہاں سارے شروع کر دیں جی. شروع کریں جی. یہ ہو گیا ابھی ہم. اچھا ٹھیک. اچھا دیکھو بھی اگر کوئی صحافی حضرات یا کوئی اور رہتے ہیں باہر تو ان کو بلا لیں اندر. بس جب مظہر آ گئے تو پھر گویا کوئی مخفی نہ رہا. اور جاوید بن کے آ گئے. ہاں آگے آ جائیں جی. اسے اور تھا آپ تو سب سے کہ بھلے مشائخ شمار تھی نے بابو آ جائیں کوئی حد نہیں یہاں آ جائیں. پرانا تسلیم کی تو ہے. سارے تسلیم بنا دیں. کر دیں شروع جی. شروع کریں. شروع کریں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے مرکزی دفتر ملتان میں آج بتاریخ 3 ستمبر 2020 بروز جمعرات بعد نماز ظہر اہل سنت والجماعت کی نمائندہ تنظیموں، ممتاز علماء کرام، مشائخ اعظام، دینی مدارس و جامعات کے سربراہ، وکلاء، تاجر رہنماؤں اور اہم شخصیات کا ایک نمائندہ اجلاس ہوا. یہ اجلاس مجھ محمد حنیف جالندھری، ناظم اعلیٰ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی زیر صدارت منعقد ہوا، اور اس اجلاس میں جماعت اہل سنت پنجاب کے ناظم اعلیٰ علامہ محمد فاروق خان سعیدی صاحب، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کے عالمی رہنما حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ممتاز رہنما علامہ سید خالد محمود ندیم صاحب، جنوبی پنجاب سے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے معاون ناظم حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب، مجلس احرار اسلام پاکستان کے مرکزی قائد محترم جناب مولانا سید کفیل شاہ بخاری صاحب، جامعہ عمر بن خطاب ملتان کے محتمم حضرت مولانا کریم بخش صاحب، جمعیت علماء پاکستان کے مرکزی رہنما محترم جناب محمد ایوب مغل صاحب، پاکستان علماء کونسل کے سرپرست علامہ عبدالحق مجاہد صاحب، جامعہ قادریہ حنفیہ ملتان کے محتمم اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان ضلع ملتان کے مسئول حضرت مولانا محمد نواز صاحب، جامعہ خالد بن ولید وہاڑی کے محتمم اور شیخ الحدیث، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مجلس عاملہ کے رکن حضرت مولانا ظفر احمد قاسم صاحب، جامعہ دارالعلوم کبیر والا
ضلع خانیوال کے ناظم تعلیمات اور استاد الحدیث حضرت مولانا مفتی حامد حسن صاحب، مانکوٹ تحصیل کبیر والا ضلع خانیوال سے حضرت مولانا مفتی محمد احمد انور صاحب، جمعیت علماء اسلام ضلع ملتان کے امیر محترم جناب مولانا اعجاز الحق قاسمی صاحب، تنظیم اہل سنت پاکستان کے رہنما حضرت مولانا عبد الحمید توسوی صاحب، لودھراں سے جامعہ سراج العلوم عیدگاہ کے محتمم ممتاز عالم دین حضرت مولانا قاری محمد میاں صاحب، جمعیت اہل حدیث کے رہنما مولانا عنایت اللہ رحمانی صاحب، جامعہ قاسم العلوم ملتان کے ناظم مولانا عامر محمود صاحب، جماعت اسلامی کے رہنما محترم جناب آصف محمود اخوانی صاحب، جامعہ خلفائے راشدین ملتان کے محتمم حضرت مولانا سلطان محمود ضیاء صاحب، جامعہ خیر العلوم ممتاز آباد کے محتمم مولانا قاری محبوب الرحمن جالندھری صاحب، اور اسی طرح وکلاء کے نمائندہ محترم جناب اللہ دتا کاشف صاحب، اور ہمارے تاجر رہنماؤں میں جناب محترم سلطان محمود ملک صاحب، ملک منیر احمد صاحب، اور اسی طرح جمعیت طلباء اسلام ملتان کے محترم جناب محمد زکریا خان صاحب، اہل سنت والجماعت کے ملتان کے تعلق رکھنے والے مولانا محمد حمزہ صاحب، ہو گیا ان کا نام، ایوب مغل صاحب، اور محترم جناب ڈاکٹر اکمل مدنی صاحب، ان حضرات نے اور اس کے علاوہ بہت سے دیگر علماء نے اور دینی جماعتوں کے نمائندوں نے آج کے اس اجلاس میں شرکت کی۔ محترم حافظ ظفر قریشی صاحب، جمعیت علماء پاکستان کے رہنما، ہمارے جامعہ رحیمیہ کے محتمم حضرت مولانا قاری محمد ادریس صاحب، اور اس کے علاوہ بہت سے علماء نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ یہ آج کا جو نمائندہ اجلاس تھا، اس اجلاس میں جو فیصلے ہوئے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اہل سنت کے تمام مکاتب فکر، نمائندہ تنظیموں، مرکزی جامعات اور اہم شخصیات کے اس اجلاس کے اعلامیے میں یہ بات طے کی گئی ہے کہ 4 ستمبر یعنی کل آنے والا جمعۃ المبارک پورے ملک میں یوم مدح صحابہ کے طور پر منایا جائے گا انشاءاللہ۔ ملک بھر کے تمام خطباء کل اپنے جمعے کے خطبات میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی عظمت و ناموس اور ان کی مدح و منقبت پر روشنی ڈالیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تعلیمات پر بھی روشنی ڈالیں گے جو سرور کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی توہین اور گستاخی کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمائے ہیں۔ آج کے اس اجلاس میں مطالبہ کیا گیا کہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والے عناصر کو فوری طور پر گرفتار کر کے نشان عبرت بنایا جائے، اور جن جن جلوسوں اور مجالس میں گستاخی کا ارتکاب ہوا ہے ان کے لائسنس اور ان کے پرمٹ منسوخ کیا جائیں۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کی عزت و ناموس کے تحفظ کو یقینی بنانے اور توہین کے راستے کو روکنے کے لیے ملک میں موجود پہلے سے جو قوانین ہیں وہ غیر مؤثر ہیں، ان قوانین کو مؤثر بنایا جائے، اور اسی غرض کے لیے جو پنجاب اسمبلی نے متفقہ طور پر تحفظ بنیاد اسلام بل منظور کیا، اس کو گورنر نے روکا، وزیر اعلیٰ پنجاب نے روکا ہے، اس کو فوری طور پر نافذ کیا جائے، اس پر دستخط کیا جائیں، اور اگر اس میں کوئی معقول تحفظات ہیں تو علماء کی مشاورت کے ساتھ ان تحفظات کو دور کیا جائے اور اس کا حل نکالا جائے۔
تمام مکاتب فکر کے رہنماؤں نے آج کے اس اجلاس میں حکومت کو فرقہ واریت کو ہوا دینے اور گستاخی کے بڑھتے ہوئے واقعات کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے حکومتی صفوں میں موجود ایسے عناصر کی نشاندہی اور انہیں عہدوں سے برطرف کرنے کا مطالبہ کیا جو شرپسند گستاخان صحابہ کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ علماء کرام نے وطن عزیز کے ریاستی اداروں سے قومی سلامتی اور ملی وحدت کو بچانے اور اس کے تحفظ کے لیے کردار ادا کرنے کی بھی دعوت دی۔ اجلاس میں کے دوران کراچی، اسلام آباد اور ملک کے دیگر شہروں میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی گستاخی کے واقعات اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال پر تفصیل سے غور و خوض کیا گیا۔ اجلاس میں شامل کرام اور نمائندہ شخصیات نے یہ کہا کہ اس وقت جوش سے زیادہ ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ وطن عزیز کو عدم استحکام سے جو قوتیں دوچار کرنا چاہتی ہیں ہم متحد ہو کر ان کی سازش کو ناکام بنائیں گے۔ اس وقت جو ملک سنگین صورتحال سے دوچار ہے، یہ صرف مذہبی اور صحابہ کی گستاخی کا ہی معاملہ نہیں بلکہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ بھی ہے۔ اس لیے ہماری قومی سلامتی کے اداروں کو عملی طور پر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور آج کے اس اجلاس میں ان تمام سنگین واقعات پر حکومت کی مجرمانہ خاموشی کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی، اور اب تک حکومت کی طرف سے کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوئی جس پر اطمینان کا اظہار کیا جا سکے۔ نہ ہی تو ان گستاخوں کو گرفتار کیا گیا، اور جہاں کہیں مقدمات ہوئے ان مقدمات میں بھی فساد فی الارض اور دہشت گردی کی دفعات نہیں لگائی گئی۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس پر فساد فی الارض اور دہشت گردی کی دفعات لگائی جائیں، اور ان کو جلد سے جلد خصوصی عدالتوں میں ان کی سماعت کے ذریعے ان مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کی شان میں اور ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی اور توہین ناقابل برداشت ہے۔ اس اجلاس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ حضرات انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، اہل بیت اطہار کی حرمت و ناموس کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ مقدس شخصیات کی توہین کی سزا کا موجودہ قانون ناکافی ہونے کی وجہ سے اس میں ترمیم کی جائے اور اسے مزید سخت کیا جائے۔ گستاخی کے مرتکب مجرموں کو فوراً گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ فرقہ وارانہ منافرت کے اسباب پر غور و خوض کر کے ان اسباب کا سد باب کیا جائے، اور فرقہ پرستوں کے خلاف غیر جانبدارانہ کارروائیاں کی جائیں۔ ان تمام صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد آج کے اس اجلاس میں ایک کمیٹی بھی بنائی گئی جو اجلاس میں پیش آمدہ تمام تجاویز کی روشنی میں آئندہ کا لائحہ عمل طے کرے گی، اور اس کمیٹی کے کنوینر جماعت اہل سنت پنجاب کے ناظم اعلیٰ علامہ محمد فاروق خان سعیدی صاحب ہوں گے۔ ان کے معاون جمعیت علماء پاکستان کے رہنما محمد ایوب مغل ہوں گے، اور ڈپٹی کنوینر مرکزی جمعیت اہل حدیث کے رہنما علامہ سید خالد محمود ندیم ہوں گے، اور اس کے رابطہ سیکریٹری حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب ہوں گے۔ یہ کمیٹی میں آج کے اجلاس میں موجود تمام جماعتوں کے نمائندے ان کے ذمہ داروں سے لے کر اس کا حصہ بنائیں گے، اور سرپرست اعلیٰ محترم قاری محمد علی دھلندری صاحب کو متفقہ طور پہ چنا گیا ہے۔ میں اس کمیٹی کا خادم ہوں گا۔ یہ متفقہ سب کے ہیں، پورا ڈویژن سے لوگ آئے۔ میں آپ میڈیا کا شکر گزار ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کے ذریعے ہماری آواز ارباب اقتدار تک بھی پہنچے گی اور ارباب اختیار تک بھی پہنچے گی۔ ہم ایک دفعہ پھر متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ انتہائی سنگین ہے، اور
حکومت اس کی سنگینی کا احساس کرے۔ وطن عزیز کسی بھی بدامنی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہم پاکستان کو لبنان، شام، عراق نہیں بننے دیں گے، اور وہ قوتیں جو اس ملک کے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کی سازش کو انشاءاللہ اپنے اتحاد سے ناکام بنائیں گے۔ اور یہ بات بھی ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت و ناموس، صحابہ کرام اور اہل بیت کی عزت و ناموس، ازواج مطہرات اور خلفائے راشدین کی عزت و ناموس، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور کوئی مومن اور مسلمان ان کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم کسی کو توہین کرنے کی اور اپنے عقائد پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم اس عزم پر قائم ہیں کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں اور دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ ہم اسی پر قائم رہتے ہوئے ہم مطالبہ کرتے ہیں، اور جو اہل تشیع کے ذمہ دار لوگ ہیں ان سے بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں اور ان گستاخوں کو لگام دیں اور ان کو روکیں، اور ایسی گستاخی اور توہین کرنے والوں سے اہل تشیع کے ذمہ دار لوگ برات کا اعلان کریں، ان سے اپنی لا تعلقی کا اعلان کریں، اور ان کے خلاف سخت ترین عبرتناک سزا کا اور قانونی کارروائی کا مطالبہ کریں۔ اب یہ بات نہیں چلے گی کہ ایک طرف زبان سے اتحاد، اخوت، بھائی چارے اور رواداری کی باتیں کی جائیں، اور دوسری طرف صحابہ کرام کی توہین کی جائے، تکفیر کی جائے، تبرہ کیے جائے۔ اب یہ تضاد نہیں چلے گا۔ اب واضح طور پر دو ٹوک بات کرنی ہوگی کہ یہ گستاخی اور توہین کرنے والوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کے سرپرستوں سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ کوئی سوال ہو تو آپ فرمائیں۔ آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، اور ظاہر ہے ہم بھی مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کی تمام باتوں سے متفق ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ آپ نے ایک پہلو تو یہ نظر انداز کیا ہے کہ کیا اس میں کوئی بین الاقوامی سازش بھی آپ ملوث سمجھتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ فرانس میں جس طریقے سے خاکے بنائے جا رہے ہیں، ایک دفعہ پھر گستاخانہ خاکوں کی بات ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ کا موقف نہیں آیا، تو ان دونوں حوالوں سے آپ کیا کہیں گے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنا، پاکستان کے امن کو تباہ کرنا، اس کی سلامتی کو خطرات سے دوچار کرنا، یہ پاکستان دشمن قوتوں کا ایجنڈا ہے۔ وہ ملک کے اندر بھی ہیں، وہ علاقائی بھی ہیں، اور وہ عالمی بھی ہیں۔ کیا یہ اچھا نہ ہوتا قاری صاحب کہ تمام مجلس میں اہل تشیع حضرات کے جو بڑے ہیں ان کو بھی بلایا جاتا ہے، تاکہ ان لوگوں کو ڈائریکٹ پتہ چلتا کہ یہ لوگ، ان کے لوگ، چند لوگ یہ حرکات کر رہے ہیں؟ یہ بات ان کے علم میں ہے، اور ہم نے ان سے یہ بات کہی ہے، اور آج کی پریس کانفرنس میں بھی ہم نے کہا ہے یہ توہین اور گستاخی کن کی طرف سے ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو جن کی طرف سے ہو رہی ہے وہ اپنے آپ کو ایک مکتب فکر سے جوڑتے ہیں۔ اس مکتب فکر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو روکیں اور ان سے اعلان برات کریں۔ جب تک وہ ان سے اعلان برات اور لا تعلقی کا اعلان نہیں کرتے، اس وقت تک ہمارے لیے ان کے ساتھ بیٹھنا مشکل ہوگا۔ اسی طرح جو فرانس میں ایک دفعہ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے شائع کیے گئے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور OIC سے جو ایک بالکل کہنا چاہیے کہ ڈیڈ ادارہ بن چکا ہے، اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے اندر جان پیدا کرے اور ان کو روکیں، اور عالمی قوتوں کو اگر واقعتاً وہ کیا امن کے لیے مخلص ہے تو ایک ایسے قانون کی ضرورت ہے جس کی روح سے کسی بھی نبی اور پیغمبر کی توہین، کسی بھی آسمانی کتاب کی توہین، اور کسی بھی آسمانی مذہب کی توہین، اور کسی بھی مقدس شخصیات کی توہین کو قابل تعزیر جرم قرار دیا جائے۔ وزیر اعظم مذمت کریں۔ اور اس سلسلے میں ہمارے وزیر اعظم پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس کی مذمت بھی کریں، اور انہوں نے خود یہ کہا تھا کہ ہم عالمی سطح پر ایسا قانون بنوائیں گے، تو اس بارے میں ان کی کوئی عملی اقدام نظر نہیں آتے۔ ان کو اپنے اعلان کے مطابق عملی اقدام کرنا چاہیے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وقفے سے مسلمانوں کے گویا ایمانی غیرت کو للکارا جاتا ہے،
اور یہ مسلمانوں کی حمیت کو للکارا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پوری دنیا کے مسلمان اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں. ہم کسی صورت بھی حضور علیہ السلام کے گستاخانہ خاکے برداشت نہیں کر سکتے. یہ ہماری دل آزاری بھی ہے اور یہ اظہار رائے کی آزادی اور توہین میں دنیا کو فرق کرنا چاہیے. خود یورپ کی عدالتیں کہہ چکی ہیں کہ اس کی اجازت نہیں ہے اور یہ اظہار رائے کی آزادی میں نہیں آتا. سر جو گستاخی کی جس نشاندہی آپ کر رہے ہیں گستاخی کرنے والوں کی، ان کو تو ملک سے فرار کرا دیا گیا ہے، یہ فرار ہو گئے ہیں، ان کے بارے میں کیا موقع ہے؟ یہ دونوں طرح کی اطلاعات ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ ان کو فرار کیا گیا، یہ کہ یہاں پر ہیں اور فرار کی خبر چلائی گئی تاکہ ان کی گرفتاری، یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اگر حضور اسلام آباد میں حکومت کے گویا کیپٹل میں ان کی ناک کے نیچے جس شخص نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی توہین کی ہے، اگر وہ ملک میں موجود ہے تو اب تک اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کو جلد سے جلد گرفتار کیا جائے، ورنہ ہم سمجھیں گے کہ حکومت امن کے بجائے خود اس ملک میں فساد چاہتی ہے. اور اگر وہ ملک سے فرار ہو چکا ہے تو اس کو واپس لایا جائے. پھر الگ کریں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. ان قریب انشاءاللہ ملتان میں تینوں مکاتب فکر پر مشتمل یہ رابطہ کمیٹی ان قریب ملتان میں کسی عوامی مقام پر ایک عظیم الشان مقام صحابہ کانفرنس کے انعقاد کا اعلان کرے گی. اور سب